انگریز یہاں سے چلے تو گئے، لیکن برصغیر پاک و ہند پر اتنے گہرے اثرات چھوڑ گئے کہ جس سے آج تک ہم آزاد نہ ہو سکے۔ جو انگریز افسران ہندوستان میں ملازمت کرنے کے بعد واپس انگلینڈ جاتے تو ان کو وہاں پبلک پوسٹ کی ذمہ داری نہیں دی جاتی تھی۔ دلیل یہ ہوتی تھی کہ تم ایک غلام قوم پر حکومت کر کے آئے ہو، جس سے تمہارے انداز و اطوار بدل گئے ہیں اور تمہارے رویوں میں تبدیلی آ چکی ہے۔ یہاں اگر اس طرح کی کوئی ذمہ داری تمہیں دی جائے گی تو تم آزاد انگریز قوم پر بھی اسی طرح سے حکمرانی کرنے کی کوشش کرو گے۔ ان باتوں کا اعتراف انگریز قوم خود کرتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک انگریز خاتون، جس کا شوہر برطانوی دور میں برصغیر پاک و ہند میں سول سروس کا آفیسر تھا، خاتون نے زندگی میں کئی سال ہندوستان کے مختلف علاقوں میں گزارے۔ واپسی پر اس نے اپنی یادداشتوں پر مبنی بہت ہی خوبصورت کتاب لکھی۔ وہ خاتون لکھتی ہیں کہ میرا شوہر جب ایک ضلع کا ڈپٹی کمشنر تھا تو اس وقت میرا بیٹا تقریباً 4 سال کا اور بیٹی 1 سال کی تھی۔ ڈپٹی کمشنر کو جو رہائش کا میسر تھی وہ کئی ایکڑ پر محیط تھی۔ ڈی سی صاحب کے گھر اور خاندان کی خدمت کے لیے کئی 100 افراد مامور تھے۔ روز پارٹیاں ہوتیں، شکار کے پروگرام بنتے، ضلع کے بڑے بڑے زمیندار ہمیں اپنے ہاں مدعو کرنا باعث فخر جانتے تھے، اور جس کے ہاں ہم چلے جاتے وہ اسے اپنے لیے بہت اعزاز کی بات اور عزت افزائی سمجھتا تھا۔ ہمارے ٹھاٹ باٹ ایسے تھے کہ برطانیہ میں ملکہ اور شاہی خاندان کو شاید ہی میسر ہوں گے۔ ٹرین کے سفر کے دوران نوابی ٹھاٹ اور طرح کے ہوتے تھے۔ ایک عالی شان ڈبہ ڈپٹی کمشنر صاحب کی فیملی کے لیے مخصوص ہوتا تھا، اور جب ہم ٹرین میں سوار ہوتے تو سفید لباس میں ملبوس ڈرائیور ہمارے سامنے دونوں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا تھا اور سفر کے آغاز کی اجازت طلب کرتا۔ اجازت ملنے پر ہی ٹرین چلنا شروع ہوتی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ہم سفر کے لیے ٹرین میں بیٹھے تو روایت کے مطابق ڈرائیور نے حاضر ہو کر اجازت طلب کی۔ اس سے پہلے کہ میں بولتی، میرا بیٹا، جس کا موڈ پہلے ہی کسی بات پر خراب تھا، اس نے ڈرائیور سے کہا کہ ٹرین نہیں چلانی۔ ڈرائیور نے حکم بجا لاتے ہوئے کہا، جو حکم چھوٹے صاحب۔ کچھ دیر بعد صورتحال یہ تھی کہ اسٹیشن ماسٹر سمیت پورا عملہ جمع ہو کر میرے 4 سالہ بیٹے سے درخواست کر رہا تھا، لیکن بیٹا ٹرین چلانے کی اجازت دینے کو تیار نہ تھا۔ بالآخر بڑی مشکل سے میں نے کئی چاکلیٹس دینے کے وعدے پر بیٹے سے ٹرین چلوانے کی اجازت دلوائی تو سفر کا آغاز ہوا۔ چند ماہ بعد میں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے کے لیے واپس برطانیہ آئی تو ہم بذریعہ بحری جہاز لندن پہنچے۔ ہماری منزل ویلز کی ایک کاؤنٹی تھی جس کے لیے ہم نے ٹرین کا سفر کرنا تھا۔ میں اپنے بیٹی اور بیٹے کو اسٹیشن کے ایک بینچ پر بٹھا کر ٹکٹ خریدنے چلی گئی۔ طویل قطار ہونے کی وجہ سے خاصی دیر ہو گئی، جس پر بیٹے کا موڈ بہت خراب ہو گیا۔ جب ہم ٹرین میں بیٹھے تو عالی شان کمپاؤنڈ کی بجائے فرسٹ کلاس کی سیٹیں دیکھ کر بیٹا ایک بار پھر ناراضگی کا اظہار کرنے لگا۔ وقت پر ٹرین نے وسل دے کر سفر شروع کیا تو بیٹا باقاعدہ چیخنا شروع ہو گیا اور زور زور سے ڈرائیور کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور گالیاں دے رہا تھا کہ اس نے مجھ سے اجازت لیے بغیر کیسے ٹرین چلانا شروع کر دی۔ میں اپنے پاپا سے کہہ کر اسے جوتے لگواؤں گا۔ میرے لیے اسے سمجھانا مشکل ہو گیا کہ یہ اس کے باپ کا ضلع نہیں، ایک آزاد ملک ہے۔ یہاں ڈپٹی کمشنر جیسے تیسرے درجے کے سرکاری ملازم تو کیا، وزیر اعظم اور بادشاہ کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ اپنی انا کی تسکین کے لیے عوام کو خوار کر سکیں۔ آج بھی یہ بات واضح ہے کہ ہم نے انگریز کو تو ضرور نکالا ہے، البتہ غلامی کو دیش سے نہیں نکال سکے۔ یہاں آج بھی ڈپٹی کمشنرز، ایس پیز، وزراء، مشیر، سیاستدان اور جرنیل
صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے عوام کو گھنٹوں سڑکوں پر ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ اس غلامی سے نجات کی واحد صورت یہی ہے کہ ہر طرح کے تعصبات اور عقیدتوں کو بالائے طاق رکھ کر ہر پروٹوکول لینے والے کی مخالفت کی جائے، ورنہ ہم 14 اگست پر صرف جھنڈیاں لگا کر اور موم بتیاں سلگا کر خود کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے کہ ہم آزاد ہیں۔ سوچیں، کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟